بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 129، قرابت داروں میں تبلیغ، یعنی ہیڈنگ مین جو چل رہا ہے، دوسرا مرلہ ہے کھلی تبلیغ کا۔ پہلا حصہ اظہار دعوت کا حکم، پہلا حکم وہ ہم بیان کر چکے ہیں، یہ ہے قرابت داروں میں تبلیغ 129 وی لاگ نمبر، پہلی قسط ہے۔ ناظرین پیج ہے 112، 112 نمبر۔ ناظرین اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ کتاب۔ رائٹر اس کتاب کے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری، الرحیق المختوم۔ قال اللہ تعالی یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ قال اللہ تعالی وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ قدسی اصل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ نظر رکھتی ہے۔ قرابت داروں میں تبلیغ۔ بہرحال اس آیت کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا کہ بنی ہاشم کو جمع کیا۔ ان کے ساتھ بنی مطلب بن عبد مناف کی بھی ایک جماعت تھی، کل 45 آدمی تھے۔ لیکن ابو لہب نے بات لپک لی اور بولا، دیکھو یہ تمہارے چچا اور چچیرے بھائی ہیں، بات کرو لیکن نادانی چھوڑو، اور یہ سمجھ لو کہ تمہارا خاندان سارے عرب سے مقابلے کی تاب نہیں رکھتا، اور میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ تمہیں پکڑ لوں۔ پس تمہارے لیے تمہارے باپ کا خانوادہ ہی کافی ہے، اور اگر تم اپنی بات پر قائم رہے تو یہ بہت آسان ہوگا کہ قریش کے سارے قبائل تم پر ٹوٹ پڑیں اور بقیہ عرب بھی ان کی امداد کریں۔ پھر میں نہیں جانتا کہ کوئی شخص اپنے باپ کے خانوادے کے لیے تم سے بڑھ کر شر اور تباہی کا باعث ہوگا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی اور اس مجلس میں کوئی گفتگو نہ کی۔ اس کے بعد آپ نے انہیں دوبارہ جمع کیا اور ارشاد فرمایا، ساری حمد اللہ کے لیے ہے، میں اس کی حمد کرتا ہوں اور اس سے مدد چاہتا ہوں، اس پر ایمان رکھتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، رہنما اپنے گھر کے لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تمہاری طرف خصوصاً اور لوگوں کی طرف عموماً اللہ کا رسول فرستادہ ہوں۔ بخدا تم لوگ اسی طرح موت سے دوچار ہوگے جیسے سو جاتے ہو، اور اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے سو کر جاگتے ہو، پھر جو کچھ تم کرتے ہو اس کا تم سے حساب لیا جائے گا۔ اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے جنت یا ہمیشہ کے لیے جہنم۔ اس پر ابو طالب نے کہا، نہ پوچھو، ہمیں تمہاری معاونت کس قدر پسند ہے، تمہاری نصیحت کس قدر قابل قبول ہے، اور ہم تمہاری بات کس قدر سچی مانتے ہیں، اور یہ تمہارے والد کا خانوادہ جمع ہے اور میں بھی ان کا ایک فرد ہوں۔ فرق اتنا ہے کہ میں تمہاری پسند کی تکمیل کے لیے ان سب سے پیش ہوں، لہٰذا تمہیں جس بات کا حکم ہوا ہے اسے انجام دو۔ بخدا میں تمہاری مسلسل حفاظت و اعانت کرتا رہوں گا، البتہ میری طبیعت عبد المطلب کا دین چھوڑنے پر راضی نہیں ہے۔ ابو لہب نے کہا، خدا کی قسم یہ برائی ہے، اس کے ہاتھ دوسروں سے پہلے تم لوگ خود ہی پکڑ لو۔ اس پر ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم جب تک جان میں جان ہے ہم ان کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین یہ تھا پہلا ویلاگ، یعنی پہلی قسط تھی آج کے ویلاگ نمبر 129 کی، یہ کمپلیٹ ہوئی ہے انشاءاللہ۔ نیکسٹ کوئی صفحہ پر وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔
یاد آئی ہیں اپنی خطائیں جب خدا کا خیال آ گیا ہے، میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے۔ یوں تو مریم بھی ہیں، ہاجرہ بھی نیک خاتون ہیں، آسیہ بھی، بات جب آ گئی ہے حیا کی، فاطمہ کا خیال آ گیا ہے۔ ظلم کا جبر کا سلسلہ تھا، ایک طرف صبر کا سلسلہ تھا، بات جب حق و باطل کی آئی، کربلا کا خیال آ گیا ہے۔